الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے 28 صفر 1037 ہجری کو جہانگیر نے داعی اجل کو لبیک کہا اور 8 جمادی الثانی کو شاہ جہان نے تاج شاہی سر پر رکھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں بیچاپورہ اور گولکنڈہ کی اسلامی ریاستیں دہلی کی باج گزار ہوئیں اور احمد نگری کی سلطنت مطیع ہوئی۔ ہندوستان کی دولت و ثروت نے بے انتہا عروج حاصل کیا۔ معلوم ہوتا ہے سونے چاندی کا سیلاب تھا جو ملک کے ہر گوشے سے امڑ کر باشندگان ملک کو سیراب و شاداب کر رہا تھا۔ ملک کا ہر ایک باشندہ چین اور آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا اور ہندوستان صحیح معنوں میں جنت نشاں بنا ہوا تھا۔ بے شک ملک میں کبھی کبھی کسی صوبے میں قحط پڑ جاتا ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ کو اطلاع ہوتی ہے شاہی خزانوں کے تالے کھل جاتے ہیں، جگہ جگہ لنگر خانے قائم کر دیے جاتے ہیں اور ضرورت مندوں کو روپیہ کی تقسیم شروع ہو جاتی تھی۔ ہر سال بادشاہ 2 مرتبہ سونے، ریشم، خوشبو وغیرہ 12 چیزوں سے 12 مرتبہ اور جملہ شہزادے جو 3 سال یا 3 سال سے زائد ہوں، نیز شہزادیاں اور بیگمات سال میں ایک مرتبہ انہی چیزوں سے متعدد بار تولے جاتے ہیں اور یہ 50 بلکہ سینکڑوں من سونا خاص انتظام سے فقراء اور محتاجوں کو بلا تفریق مذہب و ملت تقسیم ہوتا ہے۔ ایک مستقل محکمہ اس کے لیے قائم ہے۔ اس کے علاوہ 20 سالہ عہد حکومت میں 9.5 کروڑ روپیہ خیرات و انعامات میں صرف کیا۔ 1054 ہجری میں ایک قندیل مرصع تیار کرا کر سید احمد سعید صاحب کے ذریعے مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ یہ قندیل دراصل شمامہ عنبر تھا جو قندیل کی شکل کا تھا۔ 70 تولہ وزن، قیمت 10,000 روپیہ۔ اس پر سونا چڑھایا گیا اور جواہرات کے ریزوں سے مرصع کیا گیا۔ بیچ میں 110 رتی کا ایک الماس جڑا گیا جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے تھی۔ قندیل کی مجموعی لاگت 2.5 لاکھ روپے ہوئی۔ گل محمدی اس کا نام تجویز ہوا۔ فوج کشی کے وقت سپاہیوں کو سال بھر کی پیشگی تنخواہیں دی جاتی اور علامہ سعد اللہ جیسے منصف اور رحم دل وزیر کو یہی تاکید ہوتی کہ اگر کوئی سپاہی رہ جائے تو قیامت کو اس کی باز پرس تم سے ہوگی۔ بہرحال داد و دہش، انعام و اکرام، عدل و انصاف، رحم و کرم، دشمنوں سے درگزر اور اس عقیدے میں کہ در عفو لذت است کہ در انتقام نیست، کہ اگرچہ خاندان مغلیہ کے تمام ہی شہنشاہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، مگر شاہ جہاں کو مخصوص طور پر چند خصلتوں میں خاص امتیاز حاصل تھا۔ نمبر 1، عمارتوں کے سلسلے میں اکبر آباد، دہلی، لاہور اور قندھار کی خوبصورت اور سربہ فلک عمارتیں آج بھی اس کی نفاست پسندی اور عالمی حوصلگی کی زندہ مثالیں ہیں۔ تخت طاؤس اور خیمہ دل بادل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر صفحات تاریخ ان کی قدر و قیمت کا پتہ دیتے ہوئے شاہ جہان کی فراخ حوصلگی کی شہادت دیتے رہتے ہیں۔ ملک گیری کی ہوس تیموری خاصہ ہے، اس لیے شاہ جہان کو بھی یہ شوق رہا، مگر بلند حوصلگی کی مندرجہ ذیل مثالیں شاہ جہان کا ترہ امتیاز ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی کمزوری سے فائدہ نہ حاصل کرنا۔ آغاز حکومت میں قندھار فتح کیا۔ کچھ عرصے بعد شاہ عباس صفوی والی ایران نے موقع پا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 1051 ہجری میں شاہ عباس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا نوجوان شہزادہ عباس ثانی تخت نشین ہوا۔ موقع تھا کہ اس قدرتی انقلاب سے فائدہ اٹھایا جاتا
چنانچہ دارا شکوہ نے اس کی درخواست کی، مگر شاہ جہان کی اس بلند ہمت کی نظیر مشکل سے ملے گی کہ اس نے جواب دیا، ایک لڑکے کی سلطنت پر جس کے باپ کی حال ہی میں وفات ہوئی ہو اور جس کی حکومت نے ابھی استحکام نہ حاصل کیا ہو، حملہ کرنا سلاطین نیک سیرت کے رویے کے مخالف ہے۔ نمبر 2، دشمن کی پریشانی میں امداد۔ نذر محمد خان والی بلخ اگرچہ دوستی کا اظہار کرتا تھا، مگر اس سے چند حرکتیں سلطنت مغلیہ کے خلاف سرزد ہو چکی تھی اور اسی بنا پر شاہی فوجیں شہزادہ مراد کی سرکردگی میں اس کے ملک پر طاقت کر رہی تھی۔ مگر شاہ جہان کو معلوم ہوتا ہے کہ نذر محمد خان کے ملک پر ازبکوں نے غارت شروع کر دی ہے، تو باوجود ہے کہ ڈپلومیسی کے لحاظ سے شاہ جہان کے لیے یہ بہت غنیمت ہے، مگر شاہ جہان شاہزادہ مراد کو حکم کرتا ہے کہ نذر محمد خان کے مقابلے کو چھوڑ کر ان گستاخ باغیوں کو تنبیہ کرے جنہوں نے نذر محمد خان کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ نمبر 1، اکبر کے زمانے میں یورپ کا عیسائی مشن آیا تو اس کا اعزاز و اکرام کیا گیا۔ جہانگیر نے بھی کافی مدارت کی، لیکن شاہ جہان ان کا ابتدا سے مخالف تھا۔ نمبر 2، اکبر اور جہانگیر کا تعلق ایران سے نہ صرف دوستانہ بلکہ نیاز مندانہ رہا، لیکن شاہ جہان کے زمانے میں یہ تعلق دوستانہ کے بجائے حریفانہ ہو گیا۔ البتہ شاہ جہان نے ترکوں سے اپنے تعلقات بڑھائے، چند مرتبہ ہدیے بھی بھیجے گئے۔ پھر حکومت ایران دارا کی حامی اور اورنگزیب کی مخالف تھی۔ منشات طاہر و وحید اس کے شاہد ہیں۔ چنانچہ عالمگیر کے زمانے میں حریفانہ جذبات نے مزید پختگی اختیار کر لی۔ یہ سیاست کا بہت بڑا انقلاب تھا۔ نمبر 3، یوں تو جہانگیر نے بھی قلعہ کانگڑا کی فتح کے بعد وہاں گائے ذبح کرا کر اور اذان دلوا کر مذہبیت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن مذہب کا مطالبہ یہ ہے کہ نیت کی اصلاح کرو، یعنی فوج کشی اور جنگ و جدال کا مقصد ملک گیری نہ ہو بلکہ کلمت اللہ کی بلندی اور احکام الہی کی ترویج مقصود جنگ ہونی چاہیے۔ 1047 میں مہم قندھار میں کامیابی ہوئی تو تاریخ ہندوستان کے الفاظ یہ ہیں: 8 ذی القعدہ کو بلدہ قندھار کے باہر اپنا خیمہ لگایا۔ سکان قندھار بلکہ سارے اہل دیار بادشاہی لشکر کے غلبے سے خوش ہوئے، جس کے سبب سے ان کو قزلباشوں کے ظلم و تعدی سے رہائی ہوئی۔ مساجد و معاہد جن کے اوراد و اذکار سوائے سب اصحاب و شتم احباب کچھ اور نہ تھے، اب ان میں خلفائے راشدین کے مناقب بیان ہونے لگے۔ اسی طرح گولکنڈہ، بیجاپور وغیرہ کی لڑائیوں میں اس شرط پر صلح کرنا کہ صحابہ اکرام پر تبرہ نہ ہوگا اور خطبوں میں خلفائے راشدین کا نام لیا جا سکے گا، ان لڑائیوں کی مذہبی حیثیت واضح کر دیتا ہے۔ لیکن اصلاح نیت کے نقطے کے ساتھ کسی طرح جائز نہیں کہ اس رواداری کو نظر انداز کر دیا جائے جس پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شاہ جہاں عمل پیرا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم